بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسا خاص پرندہ ہے جس کی صرف پرواز ہی بلند نہیں بلکہ اس کا گھر بھی زمین میں سب سے اونچی جگہ پر ہوتا ہے۔ روئے زمین کے بلند و بالا پہاڑوں نے اس خاص پرندے کو اپنا گھر بنانے کی دعوت دی ہے، کیونکہ باقی پرندوں کی طرح جینا اس پرندے کی فطرت نہیں۔ جس بلندی پر دیگر پرندوں کی نظر ختم ہوتی ہے، وہاں سے عقاب کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ کوئی درخت اس کا مسکن نہیں بن سکا، کیونکہ بلند حوصلوں کے ساتھ جینا عقاب کی عادت ہے۔ عقاب کو عربی زبان میں نسر اور انگلش میں ایگل کہا جاتا ہے۔ عقاب، شاہین اور باز ایک ہی پرندے کی مختلف نسلیں یا نام ہیں۔ یہ گوشت خور پرندہ سانپ، چوہے اور دیگر چھوٹے موٹے جانور تو کھاتا ہی ہے، مگر ہرن جیسے جانور بھی اس پرندے کو اپنے بچوں کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ آپ معلومات سے بھرپور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم آپ کو عقاب کی ایسی زندگی سے روشناس کروائیں گے جس زندگی نے اس پرندے کو ہواؤں کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ پرندوں میں عقاب کا رعب اور دبدبہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا جنگل میں شیر کا۔ شیر بھی اپنی بہترین شکاری صلاحیتوں کی بنیاد پر جنگل میں حکومت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آبی حیات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ پرندہ کسی بھوکی شارک سے ہرگز کم نہیں۔ جبکہ ویڈیو کے آخر میں آپ جانیں گے دنیا کی سپر پاور امریکہ اور پرندوں کی سپر پاور عقاب کا صدیوں پرانا جذباتی تعلق۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو۔ کہنے کو تو یہ ایک پرندہ ہے، مگر اپنے اوصاف میں یہ کسی بھی پرندے سے ملتا جلتا نہیں۔ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک یہ منفرد جیتا ہے اور شاہانہ مرتا ہے۔ تو دوستو، حسب سابق بات شروع کرتے ہیں عقاب کی زندگی کی ابتدا سے۔ مادہ ایک سال میں ایک بار انڈے دیتی ہے اور انڈوں کی تعداد 3 سے 4 تک ہوتی ہے۔ موسم بہار عقاب کی افزائش نسل کا موسم ہوتا ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل 33 سے 35 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ عقاب کی زندگی ابتدا سے ہی دیگر پرندوں سے مختلف ہونے لگتی ہے۔ نر اور مادہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو صرف 6 دن تک گھونسلے میں خوراک دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کے پہلے 6 دنوں میں ہی عقاب کے بچے کا وزن 2 گنا تک ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ صرف 3 ہفتے کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچے اپنی پیدائش سے 10 گنا بڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ عقاب ایک گوشت خور پرندہ ہے اور بچوں کو ابتدائی طور پر شکار کیے گئے جانوروں کا جگر کھلایا جاتا ہے۔ نئے پیدا ہونے والے بچے 1 سے 1.5 مہینہ گھونسلے میں رہنے کے بعد اڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اگلے 1 ماہ تک نر اور مادہ بچوں کو شکار کرنا سکھاتے ہیں۔ عقاب کا شمار ان چند پرندوں میں ہوتا ہے جن کی سب سے زیادہ اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ آج تک عقاب کی 60 اقسام پیدا ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں عقاب کی بہترین جسمانی ساخت کے بارے میں۔ عقاب کے نہ نظر آنے والے کان بھی بہت خاص ہیں۔ عقاب 2 میل دور تک کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن عقاب کی آنکھیں واقعی ہی قابل رشک ہوتی ہیں۔ تحقیق دانوں کے مطابق عقاب کی آنکھ انسانی آنکھ سے 8 گنا زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے، اور عقاب 2 میل دور سے اپنے شکار جیسے خرگوش یا چوہے کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی بہترین شکاری صلاحیت کی وجہ سے اسے آن دبوچتا ہے۔ پانی میں شکار کرنے والے عقاب بلندی سے ہی مچھلی کو دیکھ لیتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں۔ عقاب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ عقاب 2 کلو گرام تک وزن اٹھا کر اڑ سکتا ہے۔ سٹیلر سی ایگل سب سے بڑا عقاب ہے۔ اس نسل میں شامل نر عقاب کا وزن 9 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ مادہ 6 کلو تک وزنی ہو سکتی ہے۔ سٹیلر سی ایگل کے پروں کا پھیلاؤ 3 فٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس نسل سے تعلق رکھنے والے عقاب روس کے ٹھنڈے سمندروں کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ سٹیلر سی ایگل آبی حیات جیسے مچھلی وغیرہ کے شکار پر گزر بسر کرتے ہیں۔ ساؤتھ نکوبر سرپنٹ ایگل سب سے چھوٹا عقاب ہے۔ اس نسل میں شامل عقاب کا وزن صرف 450 گرام تک ہوتا ہے۔ اس نسل سے تعلق رکھنے والے عقاب انڈیا کے آئس لینڈز کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔
عقاب اور مسلمانوں کی بات کی جائے تو علامہ محمد اقبال سے پہلے بھی مسلم سکالر اس پرندے کو مسلمانوں کی صفات کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ آزادی پاکستان کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں اس پرندے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو اس پرندے کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں اور نوجوانوں سے تقاضا بھی کرتے ہیں کہ اس پرندے کے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے جائیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں عقاب اور امریکہ کے صدیوں پرانے جذباتی تعلق کے بارے میں۔ امریکہ کی تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں تو ایک بات سامنے آتی ہے۔ 18ویں صدی میں امریکہ جب غلامی کے دور سے گزر رہا تھا اور برطانوی افواج اور سامراج کے خلاف بغاوت زوروں پر تھی، تو امریکہ کی آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن، جو بعد میں امریکہ کے پہلے صدر بنے، اپنی تقریروں میں شاہین کی زندگی بیان کرتے تھے اور اپنے نوجوانوں کو شاہین کی طرح آزاد اور بلند پرواز کا جذبہ دیتے تھے۔ جب امریکہ کی آزادی عمل میں آئی تو عقاب کو US پریزیڈنٹ سیل یعنی صدارتی نشان کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے قومی نشان کو دیکھنے پر یہ شکاری پرندہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی عقاب کی سب سے زیادہ قسمیں امریکہ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اگر عقاب کی ایوریج زندگی کی بات کی جائے تو بلارڈ ایگل اپنی تمام اقسام میں سب سے زیادہ زندگی پاتے ہیں اور اس نسل میں شامل عقاب کی عمر 20 سال تک ہوتی ہے، جبکہ دیگر اقسام کے عقاب بھی 14 سال تک کی لمبی زندگی پاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔